یہ ملتان سے ہیں محمد عبید اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب صدر، انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے پیارے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج اس پیش کردہ قرارداد جو کہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی مسائل، ہمارے تعلیمی سوال کا سبب طلباء ہیں یا حکمران ہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، میرا دل، میرا دماغ اور میرا ضمیر اس سے متفق ہو۔ اگر میرا ضمیر اور میرا دل، میرا دماغ اس سے متفق ہوگا تو میں آپ کے سامنے یہ بات کروں گا، اور خدا کی قسم میرا ضمیر مجھے یہ آواز دے رہا ہے، میرا ضمیر مسلسل مجھے یہ سوچ دے رہا ہے کہ ہمارے تعلیمی سوال کا سبب طلباء یعنی ہم خود ہیں۔ اور میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں میں ایسا؟ آج ہمارے طلباء کے ہاتھوں میں کتابوں کے بجائے موبائل فون نظر آتے ہیں، ہمارے طلباء کے ہاتھوں میں آج موبائل فون کتابوں کے بجائے موبائل فون نظر آتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ہمارے طلباء آپ کے کالج میں، میرے کالج میں، آپ سب کے کالج میں لائبریری استعمال کرنے والے طلباء کی کتنی تعداد ہے؟ لائبریریاں ہیں، دستگاہیں ہیں، منصوبے ہیں، لیکن ان لائبریریوں کو استعمال کرنے والے، لائبریریوں میں جا کر کھوجنے والے طلباء کی تعداد کتنی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میرے بعد میں آنے والی نئی اگر میری کسی بات کو رد کرنا چاہے تو پہلے وہ میرے دربار میں لائن طرف کرے، اور اس کی وجہ میں کیا سمجھتا ہوں؟ ہمارے تعلیمی سوال کے سبب جو میں طلباء کو قرار دے رہا ہوں، میں ایسے قرار نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنی ناکامی کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پہ ڈالتے ہیں۔ ہم اپنی ناکامی کو کسی چیز کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں۔ کبھی ہم اس ناکامی کو معیشت کو قرار دے دیتے ہیں، کبھی ہم اپنی ناکامی کو معاشرت کو قرار دے دیتے ہیں، کبھی ہم اپنی ناکامی کو بڑے آسانی سے اور بڑے کھلے لفظوں میں حکمرانوں کو قرار دے دیتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، آپ بھی اپنی اداؤں پہ تھوڑا غور کرو، ہم کچھ خاص کریں تو شاید ہوگی۔ تو میرے دوستوں، اگر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی زوال کا سبب حکمران ہے، طلباء بڑی دلجوئی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ بڑا محنت سے اور دلجوئی سے اپنا حق ادا کر رہے ہیں، تو پھر میرے آپ سے کم سوالات ہیں،